منصور صاحب ذرا اس کو ہم اگر ڈسکس کر لیں، اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جتنی تلخی پیدا ہو گئی ہے، اب تو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور خیر ہمیں ماضی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب خان صاحب کا دور تھا تو جی اگر آپ بات کریں گے ادارے کے خلاف تو پرچہ دیں گے ہم، یہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے، خان صاحب خود کیا کہا کرتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے جی ہم آپ کی زبان کھینچ لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اس ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہیں پاکستان کی فوج کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اس وقت ود پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کے بعد کیا واٹ نیکسٹ؟ اب کل کا ایپیسوڈ بھی ہم نے دیکھ لیا، اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ کہیں خان صاحب کو اور منتقل کیا جانے پر غور ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیے منیب صاحب، پالیٹکس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر آپٹکس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال میں اگر ہم پچھلے 2 ہفتے کی اگر سیکوینسز کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یا میں اگر کہوں عمران خان صاحب کی بہن نے جو ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے جا کے انڈین چینلز کو جا کے انٹرویوز جو دیے تھے، دے ور ویری بیڈ آپٹکس، اور میں خود سوشل میڈیا کو آبزرو کر رہا تھا۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو کٹر فالوورز تھے نا، وہ بھی اسے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے، بیکاز دوز ور ریئلی بیڈ پالیٹکس۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بہت برا نام لے کر آیا تھا وہ سب کچھ، اس کو کسی صورت جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کانسیکوینٹلی اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد کل رات کو جس طرح عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو ہے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور اب بات کی جا رہی ہے کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا، تو یہ سڈنلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے نا ایک وکٹم کارڈ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور آپٹکس اس میں سے یہی دکھائی دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا، یا ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح زیادتی ہو رہی ہے۔ اب آپ اس میں کرنے کو تو ظاہری بات ہے، حکومت کے پاس جو ہے وہ پاور ہے، دے کین ڈو اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ۔ وہ عمران خان صاحب کو یہاں کیا وہ اٹھا کے ان کو کالا پانی کی سزا دے دیں، ان کو یہاں سے جو ہے وہ کسی جزیرے کے اوپر جا کے قید کر دیں، لیکن الٹیمیٹلی جو عوام ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ اس کو غلط ہی کہیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ سو میرے خیال میں حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی کیچ 22 سچویشن ہے۔ وہ اس گفتگو کو جو بیسکلی جیل میں ملاقات کے بعد جب باہر ہوتی ہے اور ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو چڑھتی ہے، وہ اس سے ڈیٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بڑی سخت لینگویج ہوتی ہے، دے وانٹ ٹو اسٹاپ دیٹ، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ کار پاکستان کی جو حکومت جو استعمال کر رہی ہے، اس سے ان کی بدنامی اور ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہائی ہینڈڈنیس ہے، آئرن فسٹ کے ساتھ جو ہے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ سو الٹیمیٹلی آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس وقت عمران خان صاحب کی آواز بند کر دیں، ان کی ملاقاتیں بند کر دیں، ان کا ایکسس بند کر دیں سوشل میڈیا تک، ان کی بہنوں سے ملاقات نہ کروائیں، لیکن میرے خیال میں اس کا الٹیمیٹ جو پولیٹیکل نقصان ہے وہ میرے خیال میں حکومت کو ہی ہوگا۔ نقصان حکومت کو ہوگا۔ میں شہزاد صاحب آپ کا ایک تجزیہ سن رہا تھا، اٹ میڈ لاٹ آف سینس کہ سب کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب قید میں ہیں، سب کچھ ہے، بٹ وہ سٹیبلٹی جس کی بات کی جاتی ہے اس پہ سوال آپ کر رہے ہیں، منصور علی خان کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن جو طاقت میں لوگ ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ میٹر کر رہا ہے کہ یار سم ہاؤ دے فیل کہ نہیں یار وہ سٹیبلٹی نہیں ہے، وہ ایشو بہت بڑا ہے، ابھی تک ریزالو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں یا جو پاورفل سرکلز ہیں وہاں پر تو یہ معاملہ اب اس کی ریلیونس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انفیکٹ دے سے کہ بھئی اگر نہیں آپ کو نظر آتی سیاسی سٹیبلٹی دین سو بی اٹ، ملک آگے چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ منیب دیکھیں اگر کہیں سٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی، چاہے وہ معاشی سٹیبلٹی ہوتی، معاشی سٹیبلٹی تو ہے لیکن ترقی نہیں نظر آ رہی، یا آپ کو سیاسی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی، آپ کو نظر آ رہا ہوتا کہ یار حالات بدلے ہیں، فورنرز آ رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں پاکستان میں، حالات بدل رہے ہیں، تو میرے خیال سے حکومت یا اداروں کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بھی بیانی کی دوڑ میں آگے بڑھیں یا بیانی کی جنگ میں ہم ملوث ہوں۔ میں پی ٹی آئی کے دور کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پہلے سال میں معیشت بہت بری تھی نا، تو اس وقت فواد چودھری صاحب آئے تھے ایک چینل پہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو معاشی دعوے تھے ہم وہ تو پورے نہیں کر پائے، تو ہمارا جو دوسرا ایک پولیٹیکل سلوگن تھا کہ چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، اب اسی پر ہمارا فوکس ہوگا تاکہ ہم اپنے ووٹر کو کچھ تو دکھا سکیں۔ اچھا، تو جب جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں 2.5-3 سال میں آپ وہ نہیں کر سکیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ پھر سیاسی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کیا گین کر سکتے ہیں۔ اب یہ حکومت ان کا سارا انحصار طاقت پر ہے، اور طاقت آپ نے آزما کے دیکھ لی ہے، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، بشرا بی بی کو جیل میں، عمران خان کو جیل میں، الیکشن کے حوالے سے، ریزرو سیٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ پھر بھی آپ کو ایک ٹویٹ کا جواب دینا آنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بیانیہ جو ہے نا وہ طاقت سے نہیں بنتا، وہ مزاحمت سے بنتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں۔ غزہ میں آپ دیکھ لیں، اسرائیل نے اتنی بمباری کی وہاں پہ، لیکن غزہ میں کیونکہ ایک مزاحمت تھی، وہ وکٹم تھے، بیانیہ آخر میں ان کے حق میں بنا۔
آپ ہماری مثال لے لیں، انڈیا ہم سے 7 گنا بڑی پاور، ہم سے بڑا ڈیفنس بجٹ، ہم سے بڑی معیشت، انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کیا، پہل کی، اور پاکستان نے ریزسٹ کیا، مقابلہ کیا، تو بیانیہ کس کے حق میں بنا؟ بیانیہ پاکستان کے حق میں بنا۔ تو یہاں پہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم سختی بھی دکھائیں گے لیکن ہمیں پولیٹیکل مائلیج بھی ملے، یہ نہیں ہونا۔ جب آپ جیسے ابھی منصور صاحب نے کہا کہ ہائی ہینڈیڈنس دکھائیں گے تو وکٹم پی ٹی آئی بنے گی اور بیانیہ ان کے حق میں جائے گا جو آپ کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا۔ تو آپ مزید اس میں اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سختی دکھائیں گے تو پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں ان کو تو فرق پڑے گا، ان کے لیے شاید حالات مشکل ہوں۔ عمران خان کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں نا؟ وہ تو کہیں گے میں ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ہوں، میں بعد میں بھی اڈیالہ جیل میں رہوں گا۔ اگر 4 لوگ اور ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، میرے ایم این اے، ایم پی اے، یا کچھ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، تو میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ عمران خان کی ذات سے بڑی تو نہیں ہے، تو وہ تو آبویسلی یہی کنسیڈر کریں گے کہ ٹھیک ہے میں اگر ریزسٹ کر رہا ہوں، کچھ اور لوگ ریزسٹ کر کے اگر جیل چلے جاتے ہیں، میری اہلیہ جیل میں ہے، میری بہنیں جو ہے واٹر کینن کا سامنا کر رہی ہیں، تو سو بھی اٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے صورتحال حکومت کے حق میں تو نہیں بدلے گی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں جو آپ نے پوائنٹس دیے ہیں، منصور صاحب نے بھی، آپ نے، اور آپ نے کہا ہے کہ الٹیمیٹ لوزر اس میں گورنمنٹ ہی بن رہی ہے اور ان کے حق میں نہیں آتا۔ بٹ منصور صاحب، آپ حکومت، پی ٹی آئی، یعنی اوور آل سب سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور بینگ اے جرنلسٹ بہت سی چیزیں نظروں کے سامنے آتی ہیں۔ کیا جب یہ حکومت کے حق میں نہیں جا رہا تو کیا پھر حکومت کی ریلائنس صرف اسی بات پہ ہے کہ جب تک طاقت ہے، بے پناہ طاقت ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پوزیشن ہے جو کہ اب ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے نا، کہ پاکستان کی فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناقابل اعتماد ہے اور یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا سیاست تو پھر نہیں ہوگی، پھر تو طاقت ہے یا طاقت کا استعمال ہے، اور اس طاقت کے استعمال کی وجہ سے اقتدار کا لمبا ہونا ہے۔ پھر سیاست یا سیاسی کریڈینشلز کسی جماعت کے شاید وہ میٹر نہیں کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ جی، میرے خیال میں بات جو ہے وہ باقی طاقت کے استعمال کی طرف ہی آ چکی ہے، اور خاص طور پہ میرے خیال میں اگر آپ کل رات کی ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں، اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال تھی کہ وہاں پہ مطلب ان کی بہنوں کے ساتھ میرے خیال میں کیا 60 70 80 افراد رہ گئے تھے جب وہاں پہ واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ ظاہری بات ہے جب یہ ویژولز جو ہے وہ حکومت دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی تو سپورٹ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مرضی کیا جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اگر یہی سب کچھ جو ہے وہاں پہ مثال کے طور پہ 10 15 ہزار افراد ہوتے تو کیا یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا؟ اتنے آرام سے ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے بھی میرا خیال ہے حکومت کو اس بات کی شے ملتی ہے۔ اس کے بعد اب دے آر سینگ کہ اچھا جی 5 سال کا اگلا جو روڈ میپ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی عدلیہ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ وہ ویسے تو الیکشن سے پہلے یہ سلوگن جو ہے وہ کافی مشہور ہوا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت کی اب جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اب ان کی گل ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کمفرٹ زون کے اندر ہے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی یہاں پہ سچویشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے اندر جو ہے اس جماعت کی حکومت ہے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے۔ سو اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی پولیٹیکل فورسز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ آئرن فسٹ کے ساتھ ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وی آر ولنگ ٹو ٹیک دیٹ کوئکلی رسک۔ منصور صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، نقصان ہوتا بھی ہے، پولیٹیکلی کوئی نقصان ہوتا بھی ہے۔ یہ جگہ اگر خان صاحب کی تبدیل ہوتی ہے جس کی بہت بات ہو رہی ہے، ذرا کوئکلی بتا دیں اس سے فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں اور کسی جگہ یا کسی اور صوبے میں will it have an effect، یا جہاں خان صاحب ہوں گے وہیں پی ٹی آئی کے دوست جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے ڈیفینیٹلی فرق تو پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ان کو انٹیریئر سندھ میں کہیں پہ لے گئے تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ظاہری بات ان کو اٹک والی سائڈ پہ لے گئے تو پھر اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایکسس تو لوگوں کا پھر بھی موجود رہے گا۔ لیکن یا کوٹ لکھپت والی سائڈ کے اوپر لے آئے، ادھر پنجاب کے اندر کہیں پہ لے آئے، تو پھر میرا نہیں خیال اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں، جو پنجاب ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، اگر ان سے کہیں دور لے جایا گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا، ایکسس کا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے جہاں پہ ایکسس اتنا آسان ہے، تو وہاں پہ اگر صرف 60 70 بندہ اگر اکٹھا ہو رہا ہے، تو اگر عمران خان صاحب کو کہیں دور لے جایا گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے پھر کراؤڈ نمبرز کے اوپر تو فرق پڑے گا۔